بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تیسری نشست ہے، اور آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو معلوم کریں، یعنی سیرت کی کیا اہمیت ہے، سیرت پڑھنے کا کیا نفع ہے، سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور سیرت سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ اس کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میری نصرت فرمائے، اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ مضامین نافعہ اللہ تعالیٰ قلب پہ وارد فرمائے، اور سلیقے کے ساتھ اس کو ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس کا آغاز حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تحریر سے سناتا ہوں، نقل کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ جو کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، اس پر جو اپنی تفریح لکھی ہے، جو کلمات بابرکات لکھے ہیں، اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ سیرت کا پڑھنا ایک نعمت عظمیٰ ہے، سیرت کا پڑھنا ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری معرفت حاصل ہوتی ہے، اور معرفت سے آپ کی محبت، اور محبت سے حسب وعدہ صادقہ المرء من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو سیرت پڑھتا ہے اس کا انعام اس کو کیا ملتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت۔ اس کے نعمت عظمیٰ ہونے میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ مرافقت النبی، دعا ہے مرافقت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرمائیے، معیت نصیب فرمائیے۔ تو سیرت پڑھنے کا، سیرت سمجھنے کا، سیرت پر عمل کرنے کا یہ انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ تو اب دوسری بات سمجھیے کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ ہمارا جو ایمان ہے یہ ہم سے اتنا قریب نہیں جتنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان تو جو ہے وہ پرتو ہے، حضور نبی کریم ایک ہلکا سا پرتو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان مبارک۔ تو ہمیں اپنے آپ کے جاننے سے پہلے، اپنے ایمان کے جاننے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے، آپ کا پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کا واسطہ آپ ہے۔ اور جب ہمارا وجود ایمانی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ایک معمولی سا عکس ہے، جس طرح اب اللہ تعالیٰ نے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے قرآن پاک میں انبیاء کی صورتیں، انبیاء کے اوپر جو اللہ کی سیرتیں بیان کی ہیں، اور ان کے نام سے ہود ہے، یوسف ہے،
اور یونس ہے، اور بہت سی صورتیں ہیں جو انبیاء کے ناموں پر ہیں، اور ان ناموں میں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی سیرت بیان کی ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود میں ہے غالباً، کہ یہ ہم آپ کے سامنے گزشتہ انبیاء کے حالات اور ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کے قلب کو تقویت ہو، اس سے آپ کے قلب میں قوت ہو، اور آج سے آپ کے ایمان میں ترقی ہو۔ تو سیرت کا پڑھنا قلب میں قوت کا سبب بنتا ہے، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایمان کے اندر ترقی آتی ہے۔ تو پھر جیسا کہ ہے کہ ہم سے زیادہ، جیسے کہ آفتاب کا عکس پڑتا ہے، تو آفتاب کا عکس شیشے پہ پڑتا ہے، اور یہ جو اس کی کرنیں ہیں اصل میں تو وہ سورج سے ملی ہوئی ہیں، ہم سے تو نہیں ملی ہوئی، ہمارے اوپر تو پڑ رہی ہیں، لیکن ان کا اصل منبع کیا ہے؟ سورج۔ تو ہمارے ایمان کا جو منبع ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، اور ہمارا ایمان اس کا ایک پرتو ہے۔ اس سے احمد سمجھ لیجیے حضور نبی کریم۔ تو جب آپ واسطہ ہیں تو آپ کے واسطے کو جاننا، پہچاننا، اس کے لیے کوشش کرنا از حد ضروری ہے، ورنہ ہمارا کوئی ایمانی وجود نہیں، ہمارا ذاتی طور پر ہمارا کوئی ایمانی وجود نہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک نے انبیاء کی سیرتیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو بات ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، یہ سب سیرت ہی بنائی گئی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی ہے وہ ایک متصل واسطے سے پہنچی ہے حضرات صحابہ کے سامنے، ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بیچ میں انقطاع نہیں ہے، ایک توسل ہے، ایک تواتر ہے جو چلا آ رہا ہے، اور وہ سب ایک مستند ذریعے سے، حضرات صحابہ کے ذریعے سے درجہ بدرجہ ہوتا ہوا ہمیں پوچھ رہا ہے۔ اور اس کا مقابلہ کر لیجیے، اور انبیاء کی کسی نبی کے پیرو جاننے والے آج تک ان کو اپنے نبی کا قبر نہیں بتا سکتے کہ ان کے نبی کی قبر کہاں ہے، وہ دفن کہاں ہے، جہاں ان کے حواریوں کے نام پتہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، تو بہت بڑی بات ہے، کیا آج دنیا بھر کا اور خلائق کا مرکز ہے، وہاں یہی نہیں پتہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے، زمین کا ہے ان کی، یہ اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تاریخ کے اندر جو ہے کیا ان کے حواریوں کا پتہ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حضرات صحابہ کرام کی برکت سے اللہ ان کے درجے میں بلائے بالکل معتبر اور مستند ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اور یہ غیر مسلموں کو جب سیرت پڑھیں تو انہیں بھی فائدہ پہنچے گا کہ انہیں ان کے سامنے ایک نبی علیہ السلام کی جب سیرت ان کے علم میں آئے گی تو ان کے لیے دعوت الحق کا ذریعہ بنے گی، یعنی ایک تبلیغ کا ذریعہ بنے گی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سے مسلمان ہو جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں، تو یہ غیر مسلمین کے لیے جو ہے وہ دعوت اللہ کا ذریعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی حالات جانے اور آپ کی سیرت کو پڑھے اور اپنے بچوں کو پڑھائے۔ امام صاحب میں نے سنا حرم مدینہ منورہ میں جمعے کے خطبے میں ایک امام صاحب کے خطبہ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیت نے سکھائی۔ جیسے کیا مطلب؟ یعنی ان کے دلوں میں حضور سیرت کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آبیاری فرماتے تھے،
ان کے دلوں میں اتباع سنت کا جذبہ پیدا فرماتے تھے، اللہ اور رسول کا محبت اور شوق پیدا فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنا۔ اور سیرت کیا ہے؟ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ تو اس کو اب یہاں ذرا ایک اور کرتے چلیے، میں بھی اپنا، کہ ہمارے گھروں میں کتنے گھر ہیں جن میں سیرت کی کوئی ایک کتاب بھی ہو۔ میں نے ایک دفعہ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی جو ہے وہ لوگ بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں مجمع تھا ایک اچھا خاصا، کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ کوئی بولا نہیں، کوئی نہیں بولا۔ اچھا چلو، کوئی ہے ایسا جس نے سیرت کی کوئی ایک کتاب اپنی زندگی میں پڑھی ہو یا اپنے بچوں کو سنائی ہو؟ کوئی نہیں۔ چلو ایک نہیں، کوئی آدھی ہی پڑھی ہو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے سیرت ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیسی بے التفاتی برتی ہے، جبکہ سیرت کا پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ سیرت تو اردو میں مختلف زبانوں کے اندر لکھی گئی ہے اور لکھی جا رہی ہیں اور لکھتی رہیں گی۔ ہر سیرت کی کتاب کا ایک اپنا ایک خاص لطف ہے، ایک خاص ایک فائدہ ہے اور نفع ہے، مگر ہم لوگ سیرت کی طرف سے بے خبر ہیں، اس کے فوائد نہیں جانتے، اس کے فائدوں سے ناواقف ہیں۔ اس وجہ سے نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو بچوں کو سیرت پڑھانا، سیرت سنانا، یہ تو ان کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا صحابہ کا طرز عمل، تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی کتاب سیرت کی جو ہے شروع کرائیں اور مستقل شروع کرائیں۔ ایک کتاب پڑھیں، ہلکی ہو، آسان ہو، بچوں کی فہم کر، اور جب وہ ختم ہو جائے تو دوسری شروع کر دیں۔ اور بہت سی کتابیں، بہت سے واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام کے، ان کو سنائیں، تو ختم ہو جائے دوسرا شروع کرتے ہیں، پھر تیسرا۔ تو یہ سیرت طیبہ کا مذاکرہ جو ہے یہ سال بھر جاری رہنا چاہیے، اور اس سے بچوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑوں کے اندر بھی ایک محبت اور ذوق، اور صحابہ کرام کی معرفت، اور صحابہ کرام کے کارنامہ دعوت و تبلیغ، اور کارنامہ نے کیا خواب صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کس طرح تربیت کی، یہ صورتحال سامنے آئی۔ چنانچہ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ میرا طالب علمی کے زمانہ تھا، اور میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ عمر قدروں کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھ رہا تھا۔ تو ایک بار حضرت کے پاس آیا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا تمہاری یونیورسٹی کی لائبریری میں جتنی سیرت کی کتابیں ہیں ایک ایک کر کے سب پڑھ لو۔ تمہاری یونیورسٹی کی لائبریری میں جتنی سیرت کی کتابیں ہیں ایک ایک کر کے سب پڑھ لو۔ چنانچہ الحمدللہ یہ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں نے الحمدللہ حضرت کے اس کہنے پر حد الامکان عمل کرنے کی کوشش کی، اور فرصت کے اوقات میں لائبریری میں بیٹھ کے کتابیں پڑھنی شروع کی، اور پڑھتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک خاص مناسبت پیدا ہو، ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا حضور سے، یعنی جیسے کہ میری ایک ہابی ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتابیں دیکھتا، ڈھونڈتا، خریدتا، جمع کرتا رہا، اور میرے پاس سیرت کی ایک کتابوں کا ایک اچھا مجموعہ اس طرح جمع ہو گیا۔ تو یہ جو نصیحت حضرت نے مجھے فرمائی تھی، اس کی نتیجے سے میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی ہوئی، اور یہ اسی وجہ سے بزرگوں کی رہبری اور رہنمائی اپنے بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ اپنے بچوں کو جو ہے۔ تو یہ
اور یہی نصیحت میں نے حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی ہی نصیحت ان کو بڑوں نے فرمائی تھی۔ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی ایک تحریر میں فرماتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی غالباً عبداللہ ان کا نام ہے، ان کی خواہش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کروں، اور ان کے عقیدہ تھا کہ سیرت سے عقیدوں میں پختگی، ایمان کی تخم ریزی اور ایمان کی پرورش کے لیے سیرت سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں۔ الحمدللہ میں معمول ہے جب اس کی عادت نہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے سیرت سنانے کا اہتمام کیا، اور دفتر سے واپس آنے تھا جب تو شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد سیرت طیبہ کا سنانے کا معمول رہا، اور الحمدللہ اس سے بچوں کو، مجھے بھی نفع ہوا، ہماری اہلیہ کو بھی نفع ہوا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قریباً جو ہے 25 سال سے 26 سال سے جاری ہے۔ پہلے اپنے بچے تھے، اب اپنے پوتے نواسے نواسیاں ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کے اوپر ایک سیرت کی ایک خاص چھاپ ہے، اور ان کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وارفتگانہ محبت ان کے دلوں میں۔ تو یہ سب برکت ہے جو میں اپنا تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا میں نے تجربہ کیا ہے، چکھا ہے میں نے اس نعمت کو، اس دولت کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کی قدر کر کوئی اچھی سی کتاب سیرت پر منتخب کروانے۔ میں نے پچھلے نشستوں میں غالباً تعارف کرایا تھا سیرت کی مشہور کتابوں کا، اس میں سے کوئی کتاب لے لیں یا کوئی بھی کتاب سیرت کی مستند لے لیں، الحمدللہ اس کو پڑھائیں، اس کے نافع مضامین کو لوگوں کو بتائیں۔ ایک عجیب ایک باغ ہے، ایسا باغ ہے جس میں پہنچ کے اور جس میں داخل ہو کے آدمی بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے قلب کو ایک اطمینان اور چین، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کی برکت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی واسطہ، ایک روحانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے، کہ اس لیے ایمان تو اصل میں آئی ادھر سے رہا، ہمارا ایمان ذاتی نہیں ہے، ہمارا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان مبارک کا ایک عکس ہے۔ تو اپنی بچوں کی تربیت کے اندر سیرت جو ہے، میرا تجربہ یہ ون آف دا بیسٹ ٹولز ان بچوں کے کردار، اس کی بالغگی کے لیے، ان کے کریکٹر بلڈر ڈیولپ کے اندر ون آف دا بیسٹ ٹولز۔ تو آپ اس کو فائدہ اٹھائیں اور تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پھر سیرت کی فوائد میں جو بڑے بڑے حضرات سے منقول ہے، حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، غالباً 11ویں ہجری کے دہلی کے شاہ عبدالحق صاحب محدث، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، اس میں فرماتے ہیں کہ سیرت مشک کی تھیلی ہے، سیرت مشک کی تھیلی ہے، جتنی بار کھولی جائے گی اتنی ہی اس کی خوشبو زیادہ ہوگی۔ مشک میں یہ خاصیت ہے کہ جتنی بار اس کی تھیلی کو کھولا جائے کم نہیں ہوتی خوشبو، بلکہ خوشبو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے سیرت طیبہ ایک مشک کی تھیلی ہے، جتنی بار پڑھیں گے ایک ہی سیرت کے واقعہ کو بار بار پڑھیے، آپ کو ہر دفعہ قلب میں نئی نئی باتیں اور نیا نیا انبساط اور نئی خوشی اور ایک جذبہ قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور جیسے ابھی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جمعے کے امام مسجد امام صاحب نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام بچوں کو ایسے ہی قرآن پاک کی آیت سیرت ایسے ہی پڑھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے، اس پر عمل کیجئے اور اس کو آگے پہنچائیے، اور اس سے آپ کے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے بچوں کے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ایک والہانہ محبت پیدا ہوگی،
اور یہ والیانہ پہلے تو معرفت ہوگی، پہچان ہوگی کہ ہمارے نبی کس شان کے ہیں، ان کے صحابہ کے کیا کمالات ہیں، اور جب کسی کا کوئی کمال معلوم ہوتا ہے تو پھر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، کوئی خوبی معلوم ہو تو قلب اس سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر جب محبت پیدا ہوگی تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور وہ محبت جو ہے ابھارے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اوپر، حتیٰ کہ آدمی جو ہے دل یہ چاہے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مر ایک ایک سنت کو، آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر بسا لوں، سمو لوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی، سننے والوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بہت سارے فتن سے اور شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے اعمال کی، اپنی ذات کی اور اپنے بچوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تربیت کرنے کی، اور انہوں موجودہ دور کے فتنوں سے اور آفات سے اللہ ہماری اور ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔